وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی نے سوال کیا ہے کہ یہ کہنا کہ ایران کمزور پڑ جائے گا اور ایران میں مختلف ممالک بن جائیں گے اور اصفہان سے یہودی نکلیں گے 70,000 دجال کی مدد کے لیے، تو اس حدیث سے اشارۃ النص سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال تب نکلے گا جب یہود یعنی اسرائیل کا یہاں پر جھنڈا ہوگا، لہٰذا یہ بھی اشارۃ النص سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کا قیام ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا ہے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم الغیب کا دعویٰ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک ہے علم الغیب، یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد۔ اللہ کے پاس علم الغیب ہے، اللہ کسی کو علم الغیب نہیں دیتے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ اور دوسرا ہے علم انباء الغیب، غیب کی خبریں، فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول، اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتے مگر یہ کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ پیغمبر ہو، جیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ شخصیات انبیاء کرام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بہت سی ارشادات فرمائی تھی، کیونکہ وہ یہ اس کے بارے میں پوچھتے تھے، تو نبی علیہ السلام ان کی حس کو دیکھتے ہوئے اس سے متعلق حدیث ان کو ارشاد پر، اس میں ایک حدیث میں ہے، وہ صحیح مسلم کی کتاب الفتن میں حدیث ہے، عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ فتنوں کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ وہ ایسے فتنے باب تموج کا موج البحر، یہ باب ہے امام نووی نے باندھا اس پہ، کہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے سمندر کے فتنے۔ تو کہا کہ وہ سمندر کے فتنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ بے فکر رہیں، کیونکہ اس کے اوپر دروازہ باندھا ہوا ہے۔ تو عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا وہ دروازہ کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، توڑا جائے گا۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے، ان کے جو شاگرد تھے امام مسروق، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے، تو کہا عمر تھے۔ تو عمر بھی یہ دروازہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ میں ہوں، جس طرح کہ کل کا پتہ ان کو تھا، اس طرح اس دروازے کا بھی ان کو علم تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ کی شہادت ہو؟ تو حدیث میں ہے، کتاب الرؤیا، بخاری شریف کی کتاب الرؤیا میں ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا اور ایک صحابی نے کہا کہ ادھر ایک رسی آئی، اس پہ ایک بندہ چڑھا، دوسرا تیسرا، تو کہا اس سے مراد ابوبکر ہے، عمر ہے اور میں ہوں۔ تو یہ پھر عثمان رضی اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ امام شہید ہے۔ تو اس میں یہ غیب کی باتیں، یہ غیب کی باتیں نہیں، یہ آئندہ زمانے کے علامات ہیں۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سے غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن وما اماراتها ان تلد الامۃ ربتها، اس سے یعنی علم اور اعتقاد اور علم، اقتصاد اور دیگر جو تباہی کے آنے والے باتیں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہ باتیں کہ ایران کمزور پڑ جائے گا یا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ باتیں بعض علماء نے احادیث کے ارشاد سے معلوم فرمائی ہے، اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ الخراسانی والیمانی والسفیانی والمہدی فی سنۃ واحدۃ فی شہر واحد، کہ سفیانی، خراسانی، یمانی اور مہد، یہ ایک میں۔ تو خراسانی کے بارے میں مختلف روایت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے آئیں گے، بعض کہتے ہیں کہ وہ ایران سے آئیں گے، کہ ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان۔ تو یہ ہے کہ خراسانی امام مہدی کی بیعت کریں گے، بعد میں بیعت توڑیں گے، کہ امام مہدی ان کے خلاف جہاد کریں گے، اور امام مہدی کئی لوگ ان کو امام مہدی کے پاس آئیں گے، اور فارس کا جو علاقہ ہے وہ امام مہدی کی بیعت کرے گا۔ جو معتدل رافضی شیعہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کے ساتھ، امام مہدی کے ساتھ، جو ابوبکر، عمر، عثمان، علی کی عزت کرتے ہیں اور قرآن کی عظمت کے قائل ہیں، وہ بیعت کریں گے۔ اور یہ بات مسلم شریف کی حدیث کتاب الفتن، تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ،
ثم تغزون فارس فیفتح اللہ ثم جزجان. تو حدیث میں یعنی عرب کے ساتھ تو یعنی غزو کا لکھا ہے، لیکن فارس کے ساتھ غزو کا لفظ نہیں لکھا ہوا. تو اس کا معلوم ہوتا ہے کہ فارس پر امام مہدی چڑھائی نہیں کریں گے. تو یہ ممکن ہے کہ ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور فارس کا علاقہ وہ ایران کے پاس واپس رہ جائے.